ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں. ہم خدا کو بھول گئے، ہمیں خدا یاد نہیں. دنیا دنیا، حدیث شریف ہے الدنیا جیفہ، مردار، ڈیڈ میٹ. خیریت؟ دنیا مردار، الدنیا جیفۃ وطالبھا کلاب. دنیا مردار ہے اور اس کے چاہنے والے کتے ہیں. ہڈی پھینکو کتا آتا ہے یا نہیں؟ ہڈی سونے کی پھینکو بندہ کتا بن جاتا ہے. ہمارا یہ حال ہو گیا. مرد بنو، مومن بنو، ایمان والے بنو. ہم لوگ غور کریں، سمجھیں. دین کے احکام ہماری بھلائی کے لیے ہیں. اللہ یاد ہو پھر بات بگڑتی. میں نے آپ کو واقعہ سنایا تھا، ایک نیک بندے سے فجر قضا ہو گئی. ہمیشہ وقت پہ پڑھتے تھے، ایک دن قضا ہو گئی نیند کی وجہ سے. مسئلہ سنو. کسی نیک محفل میں گئے، دیر سے آئے، آپ کی نیند ایسی تھی کہ آپ فجر میں نہیں اٹھ سکے. جس وقت اٹھے ہو فجر پڑھ لو. جس وقت اٹھے ہو، مثلا بجائے 5 بجے آنکھ کھلنے کے 8 بجے کھلی، 8 بجے پڑھ لو. یہ نہیں کہ اب میں زور کے ساتھ اسی وقت پڑھ لو. ہو سکتا ہے وہ قضا نہ رہے، ادا ہو جائے. عادت بھی بنی رہے گی. اور آپ کا یہ کہ نہیں اب تو قضا ہو ہی گئی ہے، چلو پڑھ لوں گا کسی وقت. اس طرح آپ کے اندر احساس مٹ جائے گا. بات سمجھ میں آ گئی؟ بچوں سے کہو دیر سے اٹھے ہو پڑھو، عادت تو بنے نا. ہم لوگ پرواہ نہیں کرتے. ان کی ایک فجر قضا ہو گئی. وہ نیک تھے، اللہ والے تھے، کبھی قضا نہیں کی تھی. ان کو قضا کرنے کا بھی دکھ ہوا، روئے کہ اللہ مجھے معاف کر دے، مجھ سے نماز قضا ہو گئی ہے. کیسے لوگ تھے؟ ایک نماز قضا ہو رہی ہے، رو رہے ہیں. ہماری ایک ادا نہیں ہوتی اور ہمیں پرواہ نہیں ہے. روئے یا اللہ معاف کر دے. بہت روئے. اگلے دن صبح سو رہے تھے، کسی نے اٹھایا، اٹھو فجر کا وقت ہو گیا ہے. تو بڑی مہربانی تو نے اٹھایا، پر تو ہے کون؟ اس نے کہا میں شیطان ہوں. شیطان اور فجر کی نماز کے لیے اٹھائے، نیک کام کے لیے اٹھائے، فائدے کے لیے. اس نے کہا میں فائدہ نہیں کر رہا ہوں، اٹھایا ہے تمہیں مگر فائدہ نہیں کر رہا ہوں. فجر کے لیے اٹھانا، نماز کے لیے فائدہ نہیں تو اور کیا ہے؟ اس نے کہا کل تیری قضا ہو گئی تھی اور تو رویا تھا. تیرے رونے کی وجہ سے اللہ نے تجھے 70 نمازوں کا ثواب دیا ہے. میں نے اس لیے اٹھایا، اٹھ ایک ہی پڑھ، ایک کا ہی ثواب ملے. کہیں پھر روئے گا تو اور ملے گا. میں تیرا بھلا نہیں کر رہا ہوں. حضرت امام حسین کا ذکر کتنی محبت سے کرتے ہیں. آخری وقت انہوں نے کیا کہا مجھے؟ نماز پڑھ لینے. ہم بھولے ہوئے، خوف ہی نہیں ہے. شرم ہو نا، حیا ہو، بہت سے کام سنور جاتے ہیں. اور یہ بخاری شریف میں حدیث موجود کہ جب کسی میں حیا نہ رہے تو پھر وہ جو مرضی کرے. بے حیا باش ہر چے خواہی کن. جو بے حیا ہوتا ہے پھر وہ جو مرضی ہوتی کرتا ہے، جانور کی طرح. تو شرم و حیا ہونی چاہیے، لفظوں میں بھی، طور طریقوں میں بھی، بولنے میں بھی، اٹھنے بیٹھنے میں بھی.
بے حیائی سے بچنا ہے، بچنا بچنا، مگر ہم تو اس کا کاروبار کرتے ہیں بے حیائی کا، گندی باتیں، گندی سوچیں، گندے طریقے، اور کر بھی رہا ہے تو کچھ چھپ کے کر، دکھا کے کر رہے. آپ کا بچہ گالی دیتا ہے، آپ ہنسیں گے، وہ بڑھے گا یا کم ہوگا؟ روکنا. کسی سے کوئی غلط چیز ہوتی ہے اس کو روکا جاتا ہے، مگر آج ہم لوگوں نے اپنے آپ کو بگاڑ لیا. اللہ تعالی ہم سب پر رحم فرمائے. غور کیجئے گا، توجہ کیجئے گا اس حوالے سے. میں کچھ مسئلے آپ کو سنا دیتا ہوں، باقی رجم کا بیان اگر آج شروع کروں گا تو شاید ٹائم کم رہ گیا. سنگسار کرنا. شادی شدہ افراد آپس میں نہیں، دوسروں سے، عورت بھی شادی شدہ، مرد بھی شادی شدہ، اپنی بیوی سے نہیں، وہ اپنے شوہر سے نہیں، جو زنا کرتے ہیں ان کی سزا کیا ہے؟ سنگسار کرنا، جس کو عربی میں رجم کہتے ہیں. پتھر مارے جائیں یہاں تک کہ وہ مر جائیں. دوسروں کی بیویوں کو یا ان کے اسٹیٹس کو تحفظ دیا گیا یا نہیں؟ اور آج کل آپ کے ہاں جن کو آپ کہتے ہیں نا امیر لوگ، ان کے ہاں دعوتیں ہوتی ہیں. کسی کے گھر میں دعوت، مجھے بہت شرم آ رہی ہے سناتے ہوئے مگر بات سنا رہا ہوں. جن کو پوش ایریا کہتے ہیں نا، یہ بڑے لوگوں کے گھر ہیں ادھر، مالدار لوگ، ان کے ہاں دعوتیں ہوتی ہیں. میاں بیوی آتے ہیں اور آ کے اپنی چابی ایک ٹیبل پہ نا گاڑی کی رکھ دیتے ہیں، یا کوئی میاں آیا یا کوئی عورت آئی، سب نے اپنی گاڑی کی چابی اس ٹیبل پر رکھنی ہے. پارٹی ہوگی، اس میں کھانا پینا، پینا پلانا جو کچھ ہو گیا. اب واپس جاتے ہوئے عورت کو اختیار ہے، جس کی چاہے چابی اٹھا لے اور اس کے ساتھ چلی جائے. یہ آپ کے ہاں کراچی میں بھی ہوتا ہے. کیا یہ شرم والی بات ہے یا نہیں؟ اونچی کہیے. مگر نہیں ہے کسی کو شرم. بہانے سے بیٹھے ہیں، آئے ہیں تاش کھیلے ہیں، 4-6 جوڑے جمع ہوئے ہیں وہاں پہ. واپسی میں جاتے ہوئے بیویاں بدل لیتے ہیں، آج تم اس کے پاس، میں اس کے پاس، رضامندی کے ساتھ، شوق کے ساتھ. بتاؤ پھر اس معاشرے میں امن آئے گا؟ برکت ہوگی؟ سوچیں. ہمارا یہ حال ہے الا ماشاءاللہ. غیر شادی شدہ زانی زانیہ کو 100 کوڑے مارے جائیں. کوڑا درمیانہ ہو، جس میں گیرا نہ ہو. مرد کو کھڑا کر کے مارے جائیں. سر اور منہ اور شرم گاہ کے سوا باقی بدن پر متفرق طور پر، ایک ہی جگہ نہیں، اوپر تھوڑا سا نیچے، پھر نیچے، پھر نیچے، عورت کو بٹھا کر مارے جائیں گے. زائد کپڑے، جو جتنا ڈھانپنا ضروری ہے اس کے سوا کپڑے نہیں اتارے جائیں گے. عورت کے لیے گڑھا کھودنا جائز ہے، مرد کے لیے گڑھا نہ کھودا جائے. سنگ ساری اور کوڑے کی سزا کو جمع نہیں کیا جا سکتا، نہ ہی ایسے مجرم کو شہر بدر یعنی شہر سے نکالا جا سکتا ہے. ہاں سیاسی طور پر، وقتی طور پر کسی خاص وجہ سے کیا جائے تو اور بات. زنا کرنے والا مریض ہو، بیمار، تو اسے سنگسار کیا جا سکتا ہے، لیکن کوڑے اس وقت تک نہیں ماریں گے جب تک وہ صحت یاب نہ ہو جائے. کوڑے اس حالت میں مارے جائیں گے کہ اس کی صحت
درست ہو. حاملہ عورت اس کو وضع حمل کے بعد اگر وہ زنا سے اس میں بچہ ہو گیا ہے تو بچہ ہونے کے بعد تک اس کو سزا نہیں، اس کے بعد سنسار کیا جائے. اگر کوڑے مارنے ہیں تو نفاس سے جو اس کے دن ہوتے ہیں اس سے فراغت کے بعد مارے جائیں گے. غلام کو کوڑوں کی آدھی سزا ہے. کوڑوں کی سزا اس کا آقا نہیں قائم کر سکتا مگر بادشاہ وقت، حاکم وقت جو شرعی طور پر جج ہو، اجازت اس کی اجازت سے دے سکتا ہے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس علاقے میں زنا کی حد قائم ہو، جس علاقے میں، شہر میں، ملک میں زنا کی حد قائم ہو یعنی سزا دی جائے، وہ بڑی فضیلت والا ہے. اقامت حد یعنی حد قائم کرنا زنا کی. 40 دن رحمت کی بارش مسلسل ہو اس سے بہتر ہے. حدیث شریف ہے. کیونکہ جب آپ رب کا حکم پورا کرتے ہیں تو پھر رب تعالی مہربان ہوتا ہے. میں نے پہلی مرتبہ یہ واقعہ پڑھا تھا، میں جھوم اٹھا تھا. آپ کو سنایا ہوا ہے میں نے، جن لوگوں کو یاد ہوگا. جھوم گیا تھا میں، مسلمان کیسے ہوتے تھے. ایک شخص سے چوری ہوئی. حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا زمانہ خلافت تھا. چوری پکڑی گئی، ثابت ہو گئی. حضرت علی نے اس کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا، ہاتھ کاٹ دیا گیا. اب جس کا ہاتھ کٹا ہو اس کو کتنی تکلیف ہوگی. باہر وہ جا رہا تھا تو کسی دیکھنے والے نے کہا تیرا ہاتھ کس نے کاٹا ہے؟ تو جو آپ کو سزا دے آپ اس کو اچھے لفظوں میں یاد کریں گے؟ پوچھ رہا ہوں. اس نے یہ نہیں کہا کہ خلیفہ صاحب نے کاٹ دیا، بادشاہ نے کاٹ دیا. اس نے حضرت علی کا نام بڑے ادب سے لیا. اس نے کہا میرا ہاتھ اس نے کاٹا ہے جو ولیوں کا امام ہے، جو متقیوں کا پیشوا ہے، نبی کا پیارا ہے، مسلمانوں کا امام ہے. اس نے اتنے القاب ادب سے نام لیا. سننے والا دوڑا ہوا گیا حضرت علی کے پاس. آپ نے جس کا ہاتھ کاٹا ہے وہ تو اتنے پیار سے آپ کا نام لے رہا. فرمایا بلاؤ اس کو. وہ آیا، کٹا ہوا ہاتھ وہیں رکھا تھا. حضرت علی نے کٹے ہوئے ہاتھ کے ساتھ وہ ہاتھ رکھا، دعا فرمائی، یا اللہ یہ تیری حد پر ناراض نہیں ہے، راضی ہے. یہ تجھ سے راضی ہے، تو اس سے راضی ہو جا. دعا فرمائی، اس کا ہاتھ جڑ گیا. اللہ یا رسول. تو جو اللہ کا کہنا مانے پھر اللہ اس پر مہربان ہوتا ہے. اس کی مان کے تو دیکھو، جو اس کی مانتے ہیں بڑے مزے میں رہتے ہیں، اور جو نہیں مانتے ان کا کیا حال ہوتا ہے. بدکاری کرنے کی میں نے آپ کو بتائی تھی، 3 باتیں شروع میں بتا دی تھی، اب اور بتا دوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں زنا سے بچو، اس لیے کہ زنا میں 6 خرابیاں ہیں. کتنی؟ 6. یہ بتا چکا ہوں میں آپ کو، پھر بتا رہا ہوں. فرمایا 3 دنیا میں، 3 آخرت. دنیا میں 3 عزت آبرو ختم ہو جاتی ہے. نمبر 2 تنگ دستی پیدا ہوتی ہے. اور جی بندش ہو گئی ہے، جی فلانا ہو گیا، اپنے کرتوتوں پہ نظر نہیں ہوتی ہے. تیسری چیز عمر کم ہو جاتی ہے. جو آخرت میں ہے اللہ ناراض ہوتا ہے، حساب سخت ہوتا ہے، اور عذاب بڑا سخت ہوتا ہے.
عذاب کے معنی کسی کو سخت درد پہنچانا. عذاب کس کو کہتے ہیں؟ سخت درد پہنچانا. ابھی میں آپ کو بتا چکا ہوں، معمولی سا سر درد ہو، ٹھیک نہ ہو، کچھ اچھا لگتا ہے؟ بری نگاہ سے دیکھنا بھی زنا ہے. بری نگاہ شیطان کے زہریلے تیر کی طرح ہے. اور کام نگاہوں سے شروع ہوتا ہے. کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ اونچی گئی ہے، مجھے بہت زور کی آواز چاہیے. مانتے بھی ہو یا صرف کہا ہے؟ جو مانتے ہیں ذرا آواز لگائیں. اب پردہ سمجھ لو. آپ نے کہا مانتے بھی ہیں، اسی لیے پردے کا کہا گیا. نہ اس کا چہرہ کھلا ہوگا، نہ شیطان کا زہریلا تیر نظر سے نکلے گا، کیونکہ ادھر نظر بہکے گی، نظر سے دل بہکے گا، اس کے بعد پورے بہک جاؤ گے. تو اسی لیے پردہ کہا گیا. اب وہ لوگ جو کہتے ہیں اجی شرم تو آنکھوں میں ہوتی ہے، پردہ تو آنکھوں میں ہوتا ہے، یہ کچھ عورتیں کچھ مرد کہہ دیتے ہیں. اجی آپ لوگ کہتے ہو چہرے کا پردہ تو آنکھوں میں ہوتا ہے، شرم تو آنکھوں میں ہوتی ہے. تو حضرت فاطمہ سے زیادہ شرم کس کی آنکھوں میں ہوگی؟ ان کی تو چادر کو غیر محرم نے نہیں دیکھا تھا. انہوں نے تو حضرت علی سے کہا تھا میرا جنازہ بھی رات میں اٹھانا تاکہ کوئی میرا کفن بھی نہ دیکھے. اور آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ تو مجھے اور آپ کو درست ہونا ہوگا، سنورنا، توبہ اور اس کے بعد اصلاح. اللہ تعالی سچی توفیق عطا فرمائے. گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. اگلے جمعے